اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جو عنوان ہے ویڈیو اپنانے کا وہ ہے درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے؟ بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے، بہت ہی ایمان افروز ہے، آپ اسے غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے بھی دل کو جو دروازے بند ہیں وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ انتہائی اہم قسم کی ویڈیو ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ درود پاک اللہ اور اس کے فرشتوں کا ایک وظیفہ ہے جو وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی یعنی ایمان والے بھی ان پہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھیے میرے بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ انتہائی خاص الخاص لوگوں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ دیکھیں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے تمام فرشتے درود پاک مسلسل پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص الخاص بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ بذات خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کے لیے ان خاص الخاص لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ان خاص الخاص لوگوں کو چن لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ بھی اپنے آپ پر غور و فکر ضرور کیجئے کہ آپ بھی ان خاص الخاص لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو یقین کریں، آئیے اپنے آپ کو ان خاص الخاص لوگوں میں شامل کروائیں، اور بہت ہی آپ کے لیے آسان سا طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں کے طریقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یقین کریں آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں خاص الخاص ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ امید ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، اور جب آپ اپنا زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل کر لے گا انشاءاللہ۔ آج ہم ایسے ہی ان قیمتی اور انمول لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص الخاص کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، پر وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان خاص الخاص لوگوں کو چن لیتا ہے، پھر وہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے درود پاک کے ذکر کامل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جنہیں اللہ پاک اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرے محبوب کی فرما برداری کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اس محبت کے بدلے آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے بڑی علامت ہے کہ اپنے اندر بھی غور و فکر کر کے دیکھا جائے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اس محبت کا وہ اظہار پھر درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یاد رکھیے درود پاک وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ کے خاص و خاص بندے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اپنی جان و مال سے زیادہ ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ جنہیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، اور میرا اس پر بہت ہی اٹل ایمان ہے، کیونکہ توفیق جو ہے درود پاک پڑھنے کی وہ اللہ پاک دیتا ہے۔ آپ نے یہ کچھ نہ سوچا ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے درود پاک پڑھتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ درود پاک اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور اس محبت کے بدلے آپ دن رات ان کا درود و پاک کی برسات کرتے ہیں۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی توفیق اللہ پاک کی بارگاہ سے آتی ہے، تو پھر آپ اسے پڑھتے رہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ درود پاک اللہ کی توفیق سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ بھی ہے درود پاک پڑھنا، لہٰذا چنے ہوئے بندوں کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ زندگی میں کم لوگوں کو دیکھا ہے جن کا ظہور ہی درود پاک کی شروع سے ہوتا ہے، اور جن کا ہمیشہ کے لیے یہی وظیفہ ہوتا ہے۔ ایک اور خاص میں آپ کے لیے پروگرام جو ہے یہ دیتا ہوں کہ آپ دن میں کم از کم 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ اس سے کم ہرگز درود پاک نہ پڑھیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں، تو آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح درود پاک کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی عنایت ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ میرا درود پاک قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، تو آپ نے اپنی کیفیت کو دیکھنا ہے، اپنی بڑی محبت، توجہ اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہو۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ شروع ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ درود پاک کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو حل کیا ہے، تو اس کے لیے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ نے آج پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو ابھی سانس بھی ہے اور وقت بھی ہے، پڑھ لیجئے۔ سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم۔ اللہ سے ایک دعا بڑی شدت سے ہے کہ
حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگ رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب دل سے درود پاک پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری آنکھوں کو وہ معجزہ دکھا دے جس کی دعا میں دیر رات کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں پر آج کن فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھنے والوں پر آقا علیہ السلام کی کمال مہربانی ہوتی ہیں۔ ایک نیک سال بزرگ محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ نے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ میں اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے بلا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی، اتفاق سے میری بیوی اس بالا خانے میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، یعنی آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے اور میں اس کو بوسہ دوں، مجھے یہ خیال کر کے شرم آئی تو میں نے کہا اپنا منہ پھیر لیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی جس کے آگے دنیاوی تمام خوشبوئیں ہیج تھیں۔ اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہوگی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو کی لہریں نکلتی رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، آمین یا رب العالمین۔ ایک میری بہن جو انڈیا سے ہے وہ اپنا قصہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ ترنم شیخ ہے، میں انڈیا سے ہوں، میں آپ سب سے درود پاک کے مشاہدات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی روایات بیان کرتی ہیں کہ میں کس طرح کی تھی اور جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو میری کیا حالت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں آج سے 5 سال پہلے میں بہت پریشان حال تھی، بہت ٹینشن میں رہتی تھی۔ پھر ایک اسلامی بہن جو پاکستان سے تھی وہ مجھے فیس بک پہ میری ان کے ساتھ فرینڈ شپ ہوئی، انہوں نے مجھے درود پاک پڑھنے کی دعوت دی، اور انہوں نے مجھے درود پاک کا جو گروپ تھا اس میں بھی ایڈ کیا۔ پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، لیکن اس سے زیادہ لگن سے بھی نہیں پڑھتی تھی، کبھی کبھی۔ لیکن پھر ایک مفتی صاحب نے مجھے بعد نماز عصر 313 بار درود پاک پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ میں درود پاک 313 بار پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد سے میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں۔ پھر میں نے نیت کی کہ میں ابھی اپنا ایک پرسنل درود پاک کا گروپ بناؤں گی۔ آج الحمدللہ میرے 3 درود پاک کے گروپ ہو چکے ہیں، جس میں اپنی تمام بہنوں کو درود پاک کی برکتیں فضیلتیں بتاتی ہوں، انہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ آج میرے حالات بہت بہتر ہیں، میری ساری مشکلات درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے پاس درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ مل گیا ہے مجھے اب مجھے کوئی چیز کی کوئی زیادہ پریشانی ہونا بھی نہیں ہوتی، بہت آسانی کے ساتھ میرا مشکل سے مشکل کام حل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اب بہت محبت ہو چکی ہے درود پاک سے۔ میں جاب کرتی ہوں لیکن اپنی ڈیوٹی پر بھی زیادہ ٹائم درود پاک پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے لیے دعا کیجئے
کہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے میری بیٹیوں کا حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان گنت درود پاک بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک جو ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے دن کی دعا چلیں پھر ہم کر لیتے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آج کے دن درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا خالق مالک و کائنات، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے تمام دانستہ نادانستہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی فرما، اور خاص طور پر ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری اس دعا میں رکاوٹ ہیں۔ یا کریم رب، اس ملک کے خداداد کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا غفور الرحیم، ہماری نیک خواہشات آرزویں مرادیں پوری فرما۔ یا خدائے واحد، جو اکیلے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے جوڑا عطا فرما، اور جو اولاد سے محروم ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہماری دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ یا رب عظیم، تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ و غیر دانستہ گناہوں، خطاؤں، خرابیوں اور بد نیتوں وغیرہ کو معاف فرما، آئندہ سے ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ یا شفا عطا فرما، یا ربا شفا عطا فرما۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم میں سے جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں ان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو درود شریف کی برکت کا ایک اور واقعہ بتانے کو جا رہا ہوں کہ ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ، اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتی سو جاؤ۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا، وہ سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ اس لڑکی کو گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوئی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، کچھ صدقہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ جس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی، حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی، حضرت جیسے میری والدہ نے بیان کیا ہے اسی طرح صرف میری حالت ہی نہیں تھی، بلکہ اس قبرستان میں 70,000 مردہ ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس نے درود شریف پڑھ کر ہم سب کو اصال ثواب کیا۔ اس کا درود شریف پڑھنا اور ہمیں اصال ثواب کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کو قبول فرما کر ہم سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے نجات مل گئی، اور سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرما دیا جو آپ رحمت اللہ علیہ مجھ پر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ آپ بھی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان قبرستان والوں کے لیے دعا کر دیا کریں، اور دعا میں درود شریف کو جو ہے وہ ہر صورت شامل کیا کریں۔ ہم نے سجائی ہیں آپ کے لیے درود شریف کی محفل، تو سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تو آپ بھی شامل ہو جائیں درود شریف پڑھنے میں۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک عظیم ہے۔ رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔
इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। याद रखिए दुरूद शरीफ के मोती। आप सब से इल्तिजा है कि आज महफिल दुरूद शरीफ का अहतमाम किया गया है। आप सब से इल्तिजा है कि अपना पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ कमेंट करें या इनबॉक्स करें अपने नाम के साथ, जो कि आपका नाम लेकर दुआ कराई जाएगी। आज बाद नमाज इशा महफिल दुरूद पाक इशा की नमाज से पहले दुरूद पाक कमेंट करें या इनबॉक्स किए। जज़ाकल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त। हज़रत शेख इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह मक्की की रिवायत है कि एक आदमी हर रात सोते वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। एक रात इसने ख्वाब में देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ लाए, उसका तमाम घर रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुँह लाओ जो कि बहुत दुरूद पाक पढ़ता है ताकि मैं बोसा दूँ। इस आदमी ने शर्माते हुए रुखसार सामने कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके रुखसार पर बोसा दिया। इसके बाद वो नींद से बेदार हो गया। उसका सारा घर मुश्क की खुशबू से मुअत्तर था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। देखें, आपने इतने बड़े वाक़यात सुने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के कितने बड़े फ़ज़ाइल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मजालिस जो हैं वो मुझसे दुरूद पाक पढ़कर उनको सजाया करो, क्योंकि आपका दुरूद पाक पढ़ना मुझे पेश किया जाता है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला करम की बारिश कर देते हैं, उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकलो नादान आखिर मौत है। क्या खुशी हो दिल को चंदे जीस्त से, गमज़दा है जान आखिर मौत है। मुल्क फ़ानी में फना हर शय को है, कान लगा कर आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।